السلام علیکم، ویلکم ٹو آفیشیل یوٹیوب چینل ورلڈ فیکٹس۔ دوستو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے براعظم ایشیا کے 3 صنعتی ممالک انڈیا، پاکستان اور منگولیا کو ماحولیاتی پولوشن میں خطرناک قرار دیا ہے۔ خطہ ارض پر بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ضرورت زندگی میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزمرہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اور ان کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان نے جدت پسندی و فراوانی کے ساتھ ہزارہا نت نئی آسانیاں اور وسائل تلاش کیے ہیں۔ سائنس کی ترقی و خوشحالی کی ایک مثال پلاسٹک سے تیار شدہ مصنوعات کا بے پناہ استعمال ہے، جو آج ہماری روزمرہ زندگی کا اہم جزو بن چکا ہے۔ پلاسٹک پولیمر ہے جو کیمیائی عناصر و اجزاء سے مل کر بنتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پلاسٹک اور کیمیائی دھات سے انسانی صحت کو بہت خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ پلاسٹک سے بنائی گئی مصنوعات و اشیاء ایک صدی کے بعد بھی جینیاتی طور پر میلٹ نہیں ہوتی۔ تجربات کے بعد ماہرین کا ماننا ہے کہ پلاسٹک کو لمبے عرصے تک اگر زمین میں دفن بھی رکھا جائے تب بھی اس کی حالت میں خاطر خواہ تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس کا حل صرف حرارت یا کیمیائی ماحول ہیں، جن کے ذریعے سے ہی پلاسٹک کو بآسانی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ری سائیکل کے لیے نئے کیمیائی عناصر کے ملاپ سے نئے رنگوں اور اشکال میں ڈالا جا سکتا ہے۔ پلاسٹک کی ری سائیکل کے دوران ہیٹ پروسیسنگ سے کئی خطرناک اقسام کی گیس اور کیمیکل کا اخراج وجود میں آتا ہے۔ یہ گیسز اور کیمیکل ہوا میں شامل ہو کر اب ہوا میں درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسانوں اور حیوانوں کے لیے بے پناہ مضر صحت امراض، جن میں گلا، سانس اور کینسر سمیت دیگر موذی و جان لیوا بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتی ہیں۔ پلاسٹک مصنوعات کے کارخانوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والا آلودہ پانی زرعی زمینوں، اناج، سبزیوں اور پھلوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی جانوں میں قوت مدافعت کی کمزوری اور جان لیوا امراض میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ روزمرہ کے رہن سہن میں تیزی کے ساتھ تبدیلیاں دیکھنے میں مل رہی ہیں۔ ہر فرد کی کوشش ہے کہ وہ لباس وضاقتہ میں دوسروں سے منفرد نظر آئے، اس لیے ریشمی دھاتوں اور پولیسٹر سے تیار شدہ ملبوسات کا بہت زیادہ استعمال عام ہو گیا ہے۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں خواتین کی تیاریاں ان ملبوسات کے بغیر ناممکن تصور ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ملبوسات کے بہت زیادہ استعمال سے خواتین اور بچوں میں جلدی امراض کا اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ گھروں کے اندر پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال عام ہو چکا۔ بازاروں، مارکیٹوں، شاپنگ مال کے اندر پلاسٹک انڈسٹری و مصنوعات کی بھرمار ہے۔ ملکی و غیر ملکی ہر قسم کے فوڈ سیٹ، ٹی سیٹ، کراکری میں پلاسٹک کی بے پناہ ورائٹی موجود ہے۔ ان برتنوں کے استعمال سے پلاسٹک کے اجزاء ہمارے جسم میں کھانے کا حصہ بن کر معدہ، خوراک کی نالی اور دیگر بیماریوں کا موجد بن رہے ہیں۔ روزمرہ کی خریداری کے اندر پلاسٹک شاپنگ بیگ کا استعمال بازاروں، مارکیٹوں، دکانوں میں عام ہے۔ ماہرین نے پلاسٹک بیگ لفافے کی تیاری کے 2 طریقے وضع کیے ہیں۔ پہلا طریقہ قدرتی ہے، اس میں جانوروں اور نباتاتی اجزاء سے لفافے بنائے جاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ تجرباتی ہے، جس میں فیکٹریوں، کارخانوں کے اندر پلاسٹک اور دیگر کیمیکلز کے استعمال سے پلاسٹک بیگ بنائے جا رہے ہیں۔ پولیتھین کے یہ لفافے نکاسی آب کی لائنوں اور نکاسی آب کی املاک کو مکمل طور پر روک دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ری سائیکل اور ویسٹ مینجمنٹ کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے پلاسٹک کے لفافے بیگ سیوریج سسٹم کی تباہی بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ پائپ لائنز بلاک ہونے پر پانی سڑکوں اور گلیوں میں تالاب کا منظر پیش کرتا ہے، جن پر مکھیاں اور مچھروں کا بسیرا رہتا ہے، اور وبائی امراض کے جراثیم بہت تیزی کے ساتھ افزائش نسل پاتے ہیں۔ پائپ لائنز پھٹ جانے سے بہت سے حادثات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی کاموں کی مدد میں بھاری فنڈ نالوں، کیسوں اور ویسٹ لائنوں کی صفائی و ستھرائی اور مرمت پر خرچ ہوتا ہے۔ عوام کی ویلفیئر کا پیسہ جو صحت، تعلیم اور دیگر فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے، وہ ہر سال ان ترقیاتی کاموں کی نظر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ یورپ میں ہر سال اوسطاً فی شہری 200 پلاسٹک بیگ استعمال کرتا ہے، جن میں وقت کے ساتھ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 8 بلین سے زائد شاپنگ بیگ کوڑے میں پھینک دیے جاتے ہیں، جو ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔
یورپی کمیشن نے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کئی تجاویز پر عمل درآمد شروع کیا ہے، ان میں 0.05 ملی میٹر سے کم موٹائی والے شاپر بیگ، کیریئر بیگز کے استعمال کو کم سے کم کرنا، انتہائی پتلے پلاسٹک بیگ ری سائیکل نہ کرنا تاکہ پلاسٹک کے زیادہ موٹے شاپنگ بیگز کے مقابلے میں یہ کوڑے کرکٹ کے ڈرموں باسکٹوں میں زیادہ استعمال ہو سکیں جیسے مؤثر اقدامات شامل ہیں۔ کسٹمر اور صارفین سے پلاسٹک کے ان ڈسپوزیبل شاپنگ کی فراہمی پر معمولی سی قیمت بھی چارج کی جائے گی۔ تمام شہریوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، بیماریوں سے لڑنے کے لیے پلاسٹک کے استعمال کو اپنی روزمرہ زندگی سے کم کر دیں۔ بازار میں خریداری کے دوران کپڑے کے تھیلے کی عادت ڈالیں۔ اشیاء خرد و نوش، پھل سبزی کی خریداری کے لیے لکڑی، کین، ٹوکری کا استعمال کریں۔ پلاسٹک کے لفافوں میں روٹیاں، سالن اور دیگر اشیاء کی پیکنگ نہ کروائیں۔ گھروں، دفاتر میں پلاسٹک کے برتن کے بجائے مٹی، چینی اور کانچ کے برتنوں کے پرانے رواج کو اپنائیں۔ گھروں میں فریج میں رکھے ہوئے سالن اور دیگر اشیاء کو چولہے پر گرم کریں۔ اوون میں گرم کرنے پر پلاسٹک کے بجائے شیشے، مٹی یا چینی کے برتن کا استعمال کریں اور گرم کرتے وقت برتن کو ڈھانپ کر رکھیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔